अपनी शादी पर अब्बा राजी थे और ना अम्मा, मगर इनके वालिदैन दोनों को निकाह के बंधन में बांधने को मरे जाते थे। तभी देखने वाले कहते थे कि जबरदस्ती की शादी का अंजाम बुरा होगा। अंजाम से बेपरवाह कुदरत ने मुझे मेरी माँ और बाप के दरमियान नानी के सपनों जैसे पल की सूरत पैदा कर दिया। नानी का ख्याल था बच्ची हो गई है, देख लेना कि अब ये दो किनारे एक दूसरे से दूर होते हुए भी करीब आ जाएंगे। उनके बेटी हो गई है तो निभा भी हो जाएगा। ऐसा ना हुआ। अभी मैं सिर्फ 6 माह की थी कि अम्मा और अब्बा में तलाक हो गई। अब्बा की जिंदगी से हालात की बाधे समूम सारे फूल पत्ते उड़ा ले गई थी। मैं भी बबूल का कांटा बनी, कभी इधर कभी उधर। माँ और बाप दोनों के दिल में चुभने लगी। कभी माँ की मोहब्बत भरी गोद को तरसती और कभी बाप के प्यार भरे बोलों को तड़पती। पहले अब्बा ने मुझे माँ से छीना, फिर जमाने ने माँ को मुझसे छीन लिया। जिन दिनों अम्मा को तलाक हुई वो 17 बरस की थी, खूबसूरत थी, कैसे घर बिठाई जा सकती थी। इनकी दोबारा शादी कर दी गई और मेरी माँ का घर आबाद हो गया। नाना नानी को सुकून मिला, मगर मेरी दुनिया तो फिर भी बर्बाद ही रही। जब दूसरे बच्चों को अपनी माँ से लिपटते देखती, दिल में एक होक सी उठती। इधर उधर गलियों में भटका करती, वो रास्ते तलाश करती जिन पर चलकर मैं माँ के पास पहुंच जाऊं, मगर वो रास्ते मुझे ना मिले कि वो सब खो चुके थे। मिल भी जाते तो मैं इन पर चल ना सकती थी कि अब्बा की तहवील में थी। अब्बा जल्द मेरी जिम्मेदारी से घबरा गए। एक नन्ही बच्ची की परवरिश बिन माँ के आसान नहीं थी। मर्द के लिए कमाना तो आसान होता है, बच्चे पालना मुश्किल है। अब्बा ने मेरी नानी से इल्तिजा की कि मुझे गोद ले लें। नानी इनकी करीबी रिश्तेदार थी और मैं इनके जिगर का टुकड़ा और इनकी चहेती बेटी की औलाद थी। कैसे इनकार कर सकती थी। झट हामी भर ली। मैं बाप के घर से नानी के घर आ गई, इस शर्त पर वो मुझे मेरी माँ के हवाले नहीं करेंगी, क्योंकि वालिद नहीं चाहते थे मैं सौतेले बाप के टुकड़ों पर पलूं। पहले माँ की जुदाई का दुख सहा, फिर बाप से दूरी का दुख भी सह लिया। वालिद ने मेरे खर्चे का जिम्मा उठा लिया और मैं दर दर भटकने से बच गई। नानी को मेरे आ जाने से सुकून मिल गया और मैं ताई फुफियों के घरों में जाकर रहने से बची। माँ भी खुश हो गई कि चलो अपने पास ना रख सकूंगी, बेटी की सूरत तो देख जाऊंगी। हमेशा की दूरी से कभी कभी का मिलाप अच्छा है। एक दूजे की शक्लें तो ना भूलेंगे, मगर जो ये कहते हैं कि मरकर बिछड़ जाएं तो सब्र आ जाता है, ये कभी कभार का मिलना प्यार की प्यास को और भड़का देता है। यही हुआ कि जब माँ नानी के घर आई, मुझसे मिलती, रोने लगती। मैं भी उनको रोता देखकर रोती और इनसे लिपट जाती। अम्मी नानी को कहती, मेरी बेटी मुझे दे दो, इसके बगैर सुकून नहीं है। नानी उज़्र करती कि इसका बाप मुझसे वादा ले गया है, इस बुढ़ापे में मुझको झूठा ना बनाओ, मेरे सफ़ेद बालों की राज रहने दो। वो मुझे जी जान से रखती, लेकिन ये कुदरती अमर है कि जब माँ आकर रोती धोती तो मेरा दिल भी इनकी तरफ खींचने लगता और मैं इनसे यूं लिपट जाती जैसे एक बेल दरख्त से लिपट जाती है। तब माँ की जुदाई मौत लगने लगती। हरदम यही चाहती कि माँ के साथ चली जाऊं, मगर बूढ़ी नानी की आंखों में आंसू देखकर इन्हीं के पास रहना पड़ता था। कभी कभार मेरे सौतेले वालिद भी अम्मी के साथ नानी घर आ जाते थे और हम माँ बेटी का ये उदास मिलाप देखकर रंजीदा हो जाते थे। बिलाखिर ये रोज रोज का रोना धोना रंग ले आया। एक रोज जबकि नानी अस्पताल गई हुई थी, सौतेले बाप ने मुझे अम्मी की बीमारी का कहकर वरगला लिया और अपने साथ घर ले आए। मैं माँ के घर आकर खुश हो गई और नानी का सारा प्यार भूल बैठी कि माँ आखिर माँ थी और इसके प्यार की बू ही सबसे जुदा थी। सौतेला बाप भी कुछ ऐसा बुरा ना था, मोहब्बत जतलाता और नरमी से पुकारता था, हर फरमाइश पूरी करता, किसी चीज की कमी ना होने देता। यहाँ आकर रूह के काफी कर्ब दूर हो गए थे। वो खला भी भर गया जो माँ बाप की जुदाई से दिल में पैदा हो गया था। मैं खासी आसूदा हो गई। अब लगता था जैसे किसी ने रास्ते के पत्थर को उठाकर एक तरफ रख दिया हो और आने जाने वालों की ठोकरों से बचा लिया हो। 13 साल तक सौतेले बाप ने मुझे बाप जैसी मोहब्बत दी और इस प्यार में जरा भर भी कमी ना आने दी। लेकिन जब मैं 16 बरस की हो गई तो अचानक इसकी मोहब्बत और उनसियत एक नए रूप में बदल गई। अब इसकी नजरों में बाप का सा बेलोस जज्बा ना रहा, जैसे वो किसी दूसरी सोच में गर्क रहने लगा हो। इसके चेहरे पर कोई और ही तासुर उभर आया था। अब मुझे इस शख्स से डर आने लगा। इसकी तरफ देखने से खौफ महसूस होता और कभी कभी तो इसकी गहरी आंखों से झुरझुरी आ जाती। वो घर जो पहले मेरे लिए चमन जैसा था, जहां मैं एक कोमल कली की तरह खिली रहती थी,
اب وہی گھر مجھ کو ایک اندھیرا اور سنسان ویرانہ لگنے لگا تھا۔ ایک روز جب امی پڑوس میں گئی ہوئی تھی، میں اکیلی بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ میرا نام نہاد باپ آ گیا۔ مجھ کو تنہا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ مجھے ایسا نظر آیا کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی نگاہوں میں بھیڑیے جیسی جھپٹ تھی۔ سوچا در کھول کر نکل بھاگوں کہ اسی وقت میری ماں آ گئی۔ ماں نے مجھے ڈرا سہما دیکھا تو ان کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ بولی، ندا کے ابا، پڑوسن نے ہماری بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ بتایا ہے، اب میں اس کا بیاہ کرنے چلی ہوں۔ ہاں، میں بھی اسی فکر میں ہوں، ابا نے اماں کو جواب دیا۔ خدا کسی لڑکی سے اس کے باپ کا سایہ نہ چھینے کہ اس کو باپ کی مضبوط پناہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے ایک لمحہ بھی مجھ کو چین نصیب نہ ہوا اور میں ہر پل خوف کی بارش میں بھیگتی رہتی۔ ماں بھی بخوبی جان چکی تھی کہ میں اس کے شوہر پر بوجھ ہوں اور کسی بھی وقت ہم ماں بیٹی کے سروں پر اعتماد کی چھت گر سکتی ہے۔ اب وہ اٹھتے بیٹھتے کہتی، ندا کے ابا، اس کا بیاہ کر دو، اب جوان بیٹی کا گھر بٹھائے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میرا سوتیلا باپ ماں کے اس روز روز کے تقاضے سے اوب گیا۔ اس نے سوچا، جس لڑکی کا اتنے برس خرچہ اٹھایا، اس پودے کو برسوں سینچا، اب اس کی چھاؤں دوسرے گھر جائے گی تو پھر مفت میں کیوں؟ کچھ وصول تو ہونا چاہیے۔ اس نے میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا۔ ماں خوش تھی کہ ندا بیاہی جا رہی ہے، اب سکھ کا سانس لے گی، مگر سوتیلے باپ نے یوں ہی میری شادی پر خرچہ نہیں کیا تھا، بلکہ میرا سودا کیا تھا کہ نکاح کے بدلے میرے بچپن سے اب تک کا خرچہ بھی وصول کرے گا۔ جس سوداگر نے سودا کیا، اس نے بھی سوچ سمجھ کر ایک موٹی رقم میرے بدلے میرے سوتیلے باپ کی جیب میں ڈالی تھی۔ اس شخص کا نام مراد تھا اور اس کا بھائی فلمی دنیا میں لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ اس نے بھائی کو کہا، یہ کیسی رہے گی؟ سونے کی کان ہے بھیا، اس نے جواب دیا۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ اور بھی قیامتیں ابھی میری منتظر ہیں۔ میرے شوہر کی دراصل یہ دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی سے 6 بچے تھے جس کو اس نے علیحدہ رکھا ہوا تھا۔ اس کو اب بیوی نہیں، اس کے حالات سدھارنے والی کوئی مددگار چاہیے تھی۔ شوہر اور دیور کے درمیان ایسی بات سنی تو فیصلہ کر لیا کہ ایک نئے جہنم میں گرنے کے بجائے یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ لہٰذا ایک روز موقع پا کر میں گھر سے فرار ہو گئی۔ اپنے دیے تو بھاگی تھی، مگر جس پنچھی کے پر کٹ چکے ہوں اس کی اڑان کہاں تک ہوگی؟ رستے میں ہی دھڑ لی گئی۔ ایک پولیس والے نے بدحال پھرتے دیکھا تو قریب آیا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں تم ادھر ادھر گھوم رہی ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ چلو میں تم کو تمہارے گھر پہنچا دوں۔ میں نے کہا کہ تم مجھے اپنے صاحب کے پاس پہنچا دو، میں ان کو ہی اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ کیسی لڑکی ہے جو خود حوالات جانا چاہتی ہے۔ پہلے تو اس نے مجھے سمجھایا، اپنے گھر چلنے کی بھی پیشکش کی، میں نہ مانی تو تھانے لے آیا۔ کرسی پر جو شخص نظر آیا وہ معقول نہ لگ رہا تھا۔ میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس نے میرے بارے میں سوال کیا۔ اہلکار نے کہا، یہ لڑکی اپنا پتہ نہیں بتاتی، کافی دیر سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی، میں یہاں لے آیا۔ میں نے انسپیکٹر سے کہا، آپ مجھ کو قابل اعتماد لگتے ہیں، میں آپ کو اپنی مشکل بتا دیتی ہوں۔ وہ بولا، ابھی میرے پاس وقت نہیں، کسی جگہ جانا ہے، واپسی پر آ کر تمہاری بات سن لوں گا۔ اہلکار سے کہا، ابھی اس کو حوالات میں بٹھا دو، آ کر بات بھی سنوں گا اور فیصلہ بھی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ شخص نہ آیا، لیکن وہاں ایک اور عمر رسیدہ اہلکار بھی تھا جو چپ چاپ میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ نرم دل رکھتا تھا، میرے حال پر کڑ رہا تھا، مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس نے موقع پا کر مجھے کہا، یہ میرے دوست کا موبائل فون ہے، اس میں ایس پی صاحب کا نمبر ہے۔ نام بھی بتایا کہ ان کو فون کر کے اپنا احوال مطلع کرو، اس سے پہلے کہ انسپیکٹر آ جائے، وہ جانے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرے، جبکہ ایس پی صاحب ٹھیک آدمی ہیں، ہر بات سچ سچ بتانا۔ میں نے واش روم میں جا کر آہستہ آواز میں اپنا احوال ایس پی صاحب کو بتا دیا۔ وہ اسی وقت وہاں آ گئے۔ پوچھا، بیٹی اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے کسی قابل اعتماد رشتہ دار کا گھر بتاؤ جہاں تم جانا چاہتی ہو۔ میں نے سوچا، کس کا نام بتاؤں؟ میرا اپنا ہے کون؟ باپ ہے تو، مگر ان کو کیا پتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا بیتی ہے؟ وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ نانی وفات پا گئی تو ماں لے گئی، ماں کے پاس ہی ہوگی۔ میں نے بھی ماں کی اوڑھنی میں چھپ کر اپنے سگے والد کے پاس جانا تو کیا، ان سے ملنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ انہوں نے 1-2 بار کوشش کی تو اس ڈر سے چھپ گئی
کہ کہیں وہ مجھ کو ماں سے چھین کر نہ لے جائے۔ 15 برس بعد تو یقیناً اب انہوں نے مجھے مرا ہوا ہی سمجھ لیا ہوگا۔ اس وقت میرے دل کی حالت تو وہی جان سکتا ہے کہ جس کے رشتہ دار موجود ہوں، مگر پھر بھی جس کا کوئی نہ ہو۔ اچانک مجھے رجو خالہ کا خیال آ گیا۔ یہ میری نانی کے رشتے کی بھانجی تھی، وہ اکثر ان سے ملنے آیا کرتی تھیں۔ وہ مجھ کو بچپن میں بہت پیار کرتی تھیں۔ میں نے ایس پی صاحب کو بتایا کہ میں اپنی رجو خالہ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے نمبر پوچھا۔ مجھے ان کا نمبر معلوم نہ تھا، مگر نانی کے گھر کی پچھلی گلی میں ان کا گھر معلوم تھا۔ میں نے انہی کے گھر جانے کی خواہش کر دی۔ انہوں نے مجھ کو رجو خالہ کے گھر پہنچایا اور ان کے شوہر کو تھانے بلا کر بیان لے کر مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ رجو خالہ مجھے دیکھتے ہی لپٹ گئی، رونے لگی۔ تمام احوال ان کو بتایا۔ گرچہ ان کے مالی حالات بہت خراب تھے، پھر بھی انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ ان کے بھائی وکیل تھے، ان کو میرا کیس بتایا، انہوں نے خلا کروا دی، اور پھر خالہ نے اپنے بیٹے عادل سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ میں نہ ماں سے ملی اور نہ باپ سے۔ عادل کا گھر ہی اب میرا گھر تھا۔ یہاں انسانیت، محبت، شرافت تو تھی، مگر کھانے کے لالے پڑے تھے۔ عادل کی نوکری نہ تھی، ان کے والد کی قلیل پینشن پر گزارا چل رہا تھا۔ ایک روز خالہ بولی، بیٹی اگر برا نہ مانے تو جہاں میں کام پر جاتی ہوں تو بھی چل، 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں۔ جب تک عادل کو کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ملتا، ہم اپنے گھر کی گاڑی کو خود کھینچیں گے۔ کیوں نہیں خالہ؟ اگر آپ کام کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں؟ اس طرح میں خالہ رجو کے ساتھ گارمنٹ فیکٹری میں جانے لگی اور جلدی وہاں کام سیکھ لیا۔ میں بچوں کے کپڑوں کی مشین پر سلائی کرتی تھی۔ اس طرح ہماری آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ خالہ کافی عرصے سے اس فیکٹری میں سلائی کر رہی تھی۔ ان کو سب فیکٹری والے جانتے تھے، مگر بیٹے کی نوکری کے لیے مالک کو کہنے سے گھبراتی تھیں۔ عادل نے گریجویشن کیا ہوا تھا، مگر ان کے لحاظ سے فیکٹری میں کام نہیں تھا۔ ایک روز میں نے مالک سے عادل کی نوکری کی بات کی۔ انہوں نے ان کو آفس میں ملازمت دے دی اور تنخواہ بھی معقول دی۔ عادل نے نوکری ملتے ہی مجھے فیکٹری آنے سے منع کر دیا، کیونکہ میں امید سے ہو گئی تھی۔ ہم 2 عورتوں کی آمدنی سے بڑھ کر عادل کو تنخواہ مل جاتی تھی۔ اللہ نے برکت دی اور ان کی تنخواہ میں بیٹی کی پیدائش والے دن اضافہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی اچھا نصیب لے کر آئی ہے، اور میں دعا کرتی کہ خدا کرے میرا جیسا میری بیٹی کا نصیب نہ ہو۔ اس بات کو عرصہ بیت چکا ہے۔ عادل اب فیکٹری میں مینیجر ہیں اور ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، مگر میں آج بھی جھگڑے اور طلاق سے ڈرتی ہوں۔ خدا کرے کسی کے بچے ماں باپ کی طلاق کا ایندھن اور دنیا کے لیے ترنے والا نہ بنے۔ میں نے شادی کے بعد کبھی اپنے شوہر سے جھگڑا نہیں کیا، تاکہ میرے بچے باپ کی شفقت کے سائے تلے پرسکون ماحول میں پلیں۔